فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ایک امریکن پولیس عہدیدار کی رہائی پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں اس پولیس عہدیدار کی گاڑی کی ٹکر سے تیلگو طالبہ جانوی کنڈولا ہلاک ہو گئی تھی۔ امریکی عدالت نے ثبوت کے فقدان کے بنا پر پولیس عہدیدار کو رہا کر دیا۔ KTR نے ہندوستانی ایمبیسی سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کرے اور امریکہ کی حکومت سے اس معاملے پر بات کرے اور جانوی کے افراد خاندان کو انصاف دلائے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کو اس معاملے میں فوری طور پر مداخلت کرنا چاہیے اور انہیں امریکی حکومت سے مشاورت کرتے ہوئے اس معاملے کی بغیر کسی امتیاز کے آزادانہ تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بلند عزائم اور کچھ کرنے کی چاہت لے کر امریکہ کا رخ اور سفر کرنے والے تیلگو طالبہ حادثہ میں ہلاک ہو گئی، مگر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں مہلوک طالبہ کے ورثہ کو انصاف بھی نہیں مل رہا۔ KTR نے ایکس پر تحریر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ شہر حیدرآباد میں راشن کی دکان میں شراب کا کاروبار کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے علاقے گولکنڈہ میں ایک راشن کی دکان پر شراب کا کاروبار کیا جا رہا تھا۔ شوبھا نامی خاتون اور اس کا ایک لڑکا اس کاروبار کو چلا رہا تھا، جس کی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل DCP اشفاق صدیقی موقع پر پہنچ گئے اور وہاں پر چھاپا مارتے ہوئے 150 شراب کی بوتلیں جو کہ مختلف برانڈز کی تھی انہیں ضبط کر لیا۔ بعد ازاں ایڈیشنل DCP اشفاق صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی اور کہا کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تمام شراب کی بوتلوں کو بھی ضبط کر لیا گیا اور پولیس عہدیداروں کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ اسی طرح نگرانی کرتے رہیں اور دیگر مقامات پر بھی نظر رکھیں۔ ہمارے CP صاحب اور CP حیدرآباد اور DCP ساؤتھ ویسٹ زون کی انسٹرکشنز پہ نہ غیر سماجی سرگرمیوں پر ایک نگاہ رکھی گئی تھی اور تھوڑے کمپلینٹس آ رہے تھے کہ شراب کے دھندے بھی چل رہے ہیں انلیگل۔ تو اس میں ہم ایک انفارمیشن آیا کہ گولکنڈہ میں یہ کوسا دروازہ دروازہ کے پاس ایک راشن دکان کے بازو راشن دکان کی آڑ میں ایسا شراب بیچا جا رہا ہے بلکہ، تو وہاں پہ ہم ریڈ کر کے پورے 150 باٹل مختلف قسم کے برانڈس ہیں اس میں، وہ سیز کیا گیا اور اس کو چلانے والے شوبھا اور ان کا لڑکا سندیپ سنگھ ہے، یہ دونوں مل کے یہ دھندا کر رہے تھے اور یہ دھندے کی وجہ سے اس میں یوتھ اور پورے ایریا والے پورے اس میں پی کے ان کی صحت خراب کر لے رہے تھے، اس لحاظ سے ان کو ریڈ کر کے پکڑا گیا۔ صاحب یہ جو راشن کی دکان میں سے پکڑا گیا اور راشن کی دکان نمبر سر اور راشن کی دکان پہ کیا کارروائی کریں گے صاحب پولیس کی طرف سے؟ ہم راشن کی دکان وہ سول سپلائز کو لکھیں گے، ہم اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھیں گے۔ اس تعلق سے میں ابھی ہمارے ACP صاحب اور اپنے انسپیکٹر صاحب کو اس تعلق سے میں انسٹرکشن دیا، ان لوگوں کو ایک بینڈ اوور کرانا ہے اور کنٹینیو واچ رکھنا ہے، بلکہ میں انسٹرکشن دیا، یہ آئندہ سے ایسا نہیں بھی، ایسا ہمارے ACP صاحب اور انسپیکٹر صاحب دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی 6 ضمانتوں کو نافذ کرنے کے لیے دی گئی آخری مہلت ختم ہونے میں ابھی صرف 3 ہفتوں کا وقت باقی رہ گیا ہے، مگر تلنگانہ کی کانگریس حکومت کے لیے انتخابی وعدوں کو پورا کرنا ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ 70 یوم قبل ریاست کی نان حکومت سنبھالنے والی کانگریس تاحال صرف 2 ضمانتوں کو نافذ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔
یہ 2 ضمانتیں 6 گارنٹیز کا حصہ ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تاہم اندرون ہفتہ مزید 2 ضمانتوں کو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 1,29,00,000 درخواست گزاروں میں سے استفادہ کنندگان کی شناخت اور ماباقی ضمانتوں پر عمل آوری جو 6 گارنٹیز کا حصہ ہیں، حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس نے عوام سے 13 اہم وعدے کیے تھے جو گارنٹیز کا حصہ ہیں۔ ان تمام وعدوں کو روبہ عمل لانے کے لیے حکومت کو ہر سال 1,00,000 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ایک ہفتے کے اندر ماہانہ 200 یونٹ برق کی مفت فراہمی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی سربراہی 2 ضمانتوں کو نافذ کرے گی۔ ان 2 ضمانتوں پر عمل آوری کے افتتاح کے لیے کانگریس پر پرینکا گاندھی کو مدعو کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پروگرام ریاست میں لوک سبھا الیکشن کی انتخابی مہم کا آغاز ہوگا۔ ریونت ریڈی نے بھی اعلان کیا تھا کہ 15 مارچ سے ریتو بھروسہ کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اس اسکیم کے تحت کانگریس حکومت نے ہر سال کسانوں کو فی ایکڑ 15,000 روپے کی مالی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ بیشتر حکومت ریتو بندھو اسکیم کے تحت ہر سال فی ایکڑ 10,000 روپے کی مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ حلقہ اسمبلی کوڑنگل کے کوسگی کے مقام پر منعقدہ ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے 2 ضمانتوں کو 1 ہفتے کے اندر نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 6 گارنٹیز پر عمل آوری میں تاخیر پر اپوزیشن جماعتوں کی حکمراں جماعت پر شدید تنقید کے بعد چیف منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن BRS اور BJP دونوں لوک سبھا کے مجوزہ الیکشن میں گارنٹیز کو ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس نے 6 گارنٹیز کو اندرون 100 دن نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ مہلت 17 مارچ کو ختم ہونے والی ہے۔ اس طرح حکمراں جماعت کانگریس پر اس معاملے پر دباؤ بڑھتا جا رہا۔ سابق IAS آفیسر اور متحدہ آندھرا پردیش کے سابق چیف انفارمیشن کمشنر جنت حسین 63 سال کا جمعے کو آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے سلورو پیٹ میں انتقال ہو گیا۔ سابق متحدہ آندھرا پردیش کیڈر کے 1977 بیچ کے IAS آفیسر جنت حسین کچھ عرصے سے الزائمر کے مرض میں مبتلا تھے۔ وہ اپنے دوسرے فرزند نیاز کے ساتھ سلورو پیٹ میں مقیم تھے اور صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں اہل خانہ ان کی میت کو حیدرآباد میں کندن باغ کی رہائش گاہ لے آئے۔ پسماندگان میں اہلیہ، ایک دختر اور 2 فرزندان ہیں۔ اتر پردیش سے ایک سادہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے جنت حسین نے 1977 میں سول سروسز میں کامیابی حاصل کی تو انہیں آندھرا پردیش کیڈر الاٹ کیا گیا تھا۔ ایک بیوروکریٹ کے طور پر اپنی 32 سالہ خدمات کے دوران جنت حسین نرم گفتار اور منکسر مزاج عہدیدار کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں انہوں نے کئی اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دی۔ حکومت آندھرا پردیش نے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی کی سیکیورٹی میں اضافے کے حصے کے طور پر جڑواں انجن والے 2 نئے ہیلی کاپٹرز حاصل کیے ہیں۔ وجے واڑہ اور وشاکھا پٹنم میں ایک ہیلی کاپٹر تعینات کیا جائے گا۔ چیف منسٹر فی الوقت بل 41-2VT MRV کے 2010 کے ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے۔ قبل از حکومت نے چیف منسٹر اور دیگر اہم شخصیات کے فضائی سفر کے لیے آندھرا پردیش ایویشن کارپوریشن لمیٹڈ APACL کو جڑواں انجن والے 2 نئے ہیلی کاپٹرز کو کرائے پر حاصل کرنے کی تجویز کو منظوری دی تھی۔ آندھرا پردیش گزٹ کے مطابق DGP انٹیلیجنس نے 15 ستمبر 2022 کی اپنے مکتوب میں یہ کہا تھا کہ چونکہ چیف منسٹر Z+ سیکیورٹی کے زمرے میں شامل ہیں اور انہیں بائیں بازو کے عسکریت پسندوں، دہشت گردوں، بنیاد پرست اور غیر سماجی عناصر اور مجرموں کی ٹولیوں سے عام خطرہ ہے، اس لیے چیف منسٹر کی سیکیورٹی انتظامات کو حساس طریقے سے نمٹنے کے لیے 2 نئے ہیلی کاپٹرز حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے ہیلی کاپٹر سے سفر میں اضافہ، طویل مسافت کا احاطہ اور چیف منسٹر کی سیفٹی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ ہیلی کاپٹر ایئر کرافٹ کو نئے متبادل ہیلی کاپٹر سے تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ دراصل APACL نے 2 سال قدیم جڑواں انجن والے 2 ہیلی کاپٹرز خریدنے کی تجویز پیش کی۔ اس سلسلے میں گزشتہ سال اگست میں
میں ای ٹینڈر کا اعلامیہ جاری کیا گیا اور فنی اور مالی بولیاں طلب کی گئیں، جس میں گلوبل وکٹوریا ہیلی کاپٹرز، تمبے ایویشن پرائیویٹ لمیٹڈ اور راجاس ایرو اسپورٹس اینڈ ایڈونچرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے بولیاں دی ہیں۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے جمعے کو مودی حکومت پر عطیات حاصل کرنے کے لیے وصولی بھائی کی طرح کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیوں کو ایجنسیوں کا استعمال کر کے ڈرایا جا رہا اور ان سے چندہ کی وصولی کی جا رہی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آپ وزیراعظم کی چندہ 2 بیل اور بزنس لو اسکیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ وصولی بھائی کی طرح وزیراعظم ای ڈی، آئی ٹی اور سی بی آئی کا غلط استعمال کر کے ملک میں عطیہ کا کاروبار کر رہے۔ رپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ ریکوری ایجنٹ بنی ایجنسیوں کی تحقیقات میں پھنسی 30 کمپنیوں نے تحقیقات کے دوران بی جے پی کو 335 کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عطیات کا کاروبار اتنی بے شرمی سے چل رہا کہ مدھیہ پردیش میں ایک ڈسٹلری کے مالکان نے ضمانت ملتے ہی بی جے پی کو چندہ دے دیا۔ بے ایمانی کے ذریعے دوست کی کمپنی کو فائدہ اور باقی کے لیے الگ اصول۔ مودی حکومت میں بی جے پی کو دیا گیا غیر قانونی عطیہ اور الیکٹورل بانڈ کاروبار کرنے میں آسانی کی گارنٹی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ گوگل کے ای میل پلیٹ فارم جی میل نے سروس ختم کرنے سے متعلق وائرل ہونے والے فرضی پیغام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سروس جاری رہے گی۔ جی میل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، جی میل یہاں موجود رہنے والا ہے۔ اس سے قبل جی میل کی جانب سے ارسال کردہ جعلی ای میل میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ سروس اگست 2024 میں بند کر دی جائے گی۔ گزشتہ ستمبر میں گوگل نے کہا تھا کہ جی میل جنوری 2024 سے صارفین کو بنیادی براؤزر HTML اور ویو سے منسلک ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوسری جانب گوگل نے مصنوعی ذہانت AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل جیمنی میں لوگوں کی امیجنگ کی صلاحیت کو اس وقت تک معطل کر دیا جب تک کہ اس کی طرف سے AI ماڈل کا ایڈوانس ورژن جاری نہیں کر دیا جاتا۔ جموں کشمیر، گوا اور میگھالیہ کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے سی بی آئی کے ان الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے گھر پر چھاپہ ماری کے بعد مبینہ طور پر بھاری رقم برآمد ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک اپنے اکاؤنٹ پر اس تعلق سے پوسٹ کیا ہے اور کہا کہ سی بی آئی نے میرے گھر پر چھاپہ مارا تھا، جس میں سی بی آئی کے ترجمان نے بتایا کہ میرے گھر سے بھاری مقدار میں نقدی برآمد ہوئی، نیز مختلف شہروں میں میری جائیدادیں ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا۔ سابق گورنر ستیہ پال ملک نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میرے گاؤں میں میری جو آبائی جائیداد تھی وہ بہت پہلے فروخت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں نے جے پور میں ایک فلیٹ بینک سے قرض لے کر خریدا ہے جس کی قسطیں میری پینشن سے کٹ رہی۔ اس کے علاوہ میرے پاس قرض ہی قرض ہے، حکومت اگر وہ لینا چاہے تو لے لے۔ سابق گورنر نے کہا ہے کہ میں نے بدعنوانی میں ملوث جن لوگوں کی شکایت کی تھی ان کے اوپر کارروائی نہ کرتے ہوئے سی بی آئی تاناشاہ کے اشارے پر مجھے بدنام کرنے و ڈرانے کی کوشش کر رہی۔ میرے پاس سے سی بی آئی کو نہ کچھ برآمد ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ حکومت ہند نے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ روس کی فوج میں شامل نہ ہوں اور تنازعات سے دور رہیں۔
वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने हिंदुस्तानी शहरियों के रूसी फौज में शामिल होने और मुतनाज़ इलाके में तैनात होने की खबरों के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ हिंदुस्तानी शहरी इमदादी मकासद के लिए रूसी फौज में शामिल हुए हैं। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के एहलकार इन खदमात से जल्द अज जल्द दस्तबरदारी के लिए मुतल्लिका रूसी हुकाम से इस मामले पर बाकायदगी से बात कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा है कि हम तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से मुनासिब एहतियात बरतने और तनाज़े से दूर रहने की अपील करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।